بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اکثر اوقات کوئی بھی ایسا لین دین کا تنازع جہاں پر ہوتا ہے، کوئی پارٹی کوئی بندہ کسی کو چیک دے دیتا ہے تو اس کے اوپر اگر بعد ازاں وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے بینک سے، اور بینک کے اندر اتنا سفیشینٹ وہ بیلنس موجود نہیں ہوتا، تو بینک اس چیک کو باؤنس کر دیتا ہے اور بعد ازاں اس چیک کی بنیاد کے اوپر اس بندے کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جو کہ سیکشن 489 ایف پاکستان پینل کوڈ کے تحت ایک ایف آئی آر کا اندراج کروایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھتے ہیں فار دی پرپس آف گارنٹی، اگر کوئی چیک کسی کو دیتا ہے تو کیا اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں کو آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک وہ زبردست فیصلہ جو کہ ریٹ پیٹیشن نمبر 3103/23، جس کا ٹائٹل ہے حیات کیمیا پاکستان ورسز حمیر یوسف، سیکورٹی چیک کی قانونی حیثیت کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اگر آپ نے کسی کو سیکورٹی چیک دیا ہے تو کیا وہ شخص آپ کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، ان تمام چیزوں کو تمام پرسپیکٹیو سے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، ہم اس کیس کے حقائق کو دیکھیں گے۔ فیکٹس آف دا کیس کیا ہیں؟ حیات کیمیا پاکستان لمیٹڈ نے ایپیکس ڈسٹریبیوشن کو اپنا ڈسٹریبیوٹر مقرر کیا۔ معاہدے کے مطابق ایپیکس نے سیکورٹی کے طور پر 60 ملین روپیز کے چیکس دیے۔ جب کچھ رقم واجب الادا ہوئی تو حیات کیمیا نے وہ چیک بینک میں جمع کروائے جو کہ باؤنس ہو گئے، جس کے تحت پولیس نے اس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا۔ تو بعض ازاں جسٹس آف پیس کے پاس 22A/22B کی پیٹیشن جو ہے وہ حیات کیمیا کی جانب سے دائر کی گئی بیفور دی سیشن کورٹس۔ جب یہ پیٹیشن دائر کی گئی تو وہاں سے یہ پیٹیشن خارج ہوگی، حیات کیمیا کی پیٹیشن خارج ہوئی، تو پھر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ 489 ایف ہر چیک پر لاگو نہیں ہوتی، اس لیے 3 بنیادی شرائط کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ چیک بدنیتی کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہو، ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ۔ چیک جو ہے وہ قرض کی واپسی کے لیے، ریپیمنٹ آف لون یا کسی مالی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے دیا گیا ہو، فلفلمنٹ آف ابلیگیشن یا کسی مالی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے وہ چیک دیا گیا ہو، اور وہ چیک بینک سے ڈس آنر ہو جائے، مسترد ہو جائے، تو اس کے اوپر 489 ایف لاگو ہوگی۔ عدالت نے کہا بیڈ انٹینشن اس جرم کا امپورٹنٹ جزو ہے۔ اگر ایک چیک صرف کاروباری اعتماد بحال رکھنے کے لیے سیکورٹی کے طور پر دیا گیا ہو اور اس کا مقصد فوری قرض کی ادائیگی نہیں تھا تو اس پر فوجداری مقدمہ بنانا مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ سیکورٹی چیک اور قانون کیا ہے؟ عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور انڈین سپریم کورٹ کا بھی فیصلوں کا حوالہ دیا اس کے اندر، جہاں چند اہم نکات جو ہے وہ واضح کیے۔ اگر چیک کسی رقم کے لیے ہے جو کہ واجب الادا ہی نہیں ہوئی بلکہ مستقبل میں کسی تنازع یا حساب کتاب کے بعد طے ہونی ہے تو اسے قرض کی ادائیگی نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ حساب کتاب کا تنازع، اگر فریقین کے درمیان پہلے سے حساب کتاب کا تنازع چل رہا ہو، جیسے کہ اس کیس میں ایپیکس کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حیات کیمیا سے 100 ملین روپے لینے ہیں، تو ایسی صورت میں چیک باؤنس ہونا بدنیتی نہیں کرائے گا۔ چیک باؤنس ہونے پر سول ریکوری کا کیس تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر معاملے میں فوجداری جرم قرار دے کر کسی کو بھی جیل نہیں بھیجا جا سکتا۔ عدالت کے اس کے اوپر فائنل اور حتمی فیصلہ یہ ہوا، ہز لارڈشپ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حیات کیمیا نے خود تسلیم کیا کہ یہ چیک سیکورٹی کے طور پر لیے گئے تھے، چونکہ فریقین کے درمیان پہلے سے ایک کاروباری تنازع اور آربیٹریشن ثالثی کاروائی چل رہی تھی، اس لیے 489 ایف کے تحت کوئی بھی جرم نہیں بنتا، جرم ثابت نہیں ہوتا۔ عدالت نے یہ کہہ کر پیٹیشن خارج کر دی کہ جسٹس آف پیس کا فیصلہ درست تھا اور سیکورٹی چیک باؤنس ہونے پر فوجداری کارروائی کے لیے قانون کی سخت شرائط ہونا لازمی ہے۔
اسی کے ساتھ اس فیصلے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چیک جاری کرتے وقت اس کے مقصد کو ہمیشہ واضح لکھیں۔ اگر آپ نے کسی کو سیکورٹی چیک دیا ہے اور حساب کتاب کا تنازع ہے تو اپنے بینک کو تحریری طور پر مطلع کریں۔ یاد رکھیں، سیکورٹی چیک پر ریکوری کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایف آئی آر تبھی ہوگی جب اس کے اندر بد نیتی جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کو سیکورٹی چیک دیا ہے، وہ اس وقت تک اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر دینے والے کی طرف سے کوئی بیڈ انٹینشن، بد نیتی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی وہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے یا کوئی کوسچن ہے یا اس فیصلے کی آپ کو کاپی چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیگل اسسٹنس چاہیے تو بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔